السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں کئی قسم کی سیاسی جماعتیں کہتے تو ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوری جماعت، لیکن کوئی بھی پاکستان میں جمہوری جماعت نہیں ماسوائے ایک آدھ جماعت، کیونکہ سب میں موروثیت ہے، سب پرائیویٹ کمپنیز ہیں. پتہ ہے نا کون سی ایسی جماعت ہے جس کے پارٹی کے اندر جمہوریت ہو. ہم تو موروثی سیاست دیکھتے ہیں، الیکشن دیکھتے نہیں ہیں، یعنی بیٹا باپ دادا ماموں وہی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اس خاندان کے لیے اور شخصیت پرستی تو کہاں ہے جمہوریت؟ ہاں، جماعت اسلامی کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے ایک پارٹ کہ یہ جمہوری سوچ کے لوگ ہیں، کیونکہ الیکشن کراتے ہیں اور نئے نئے لوگ آتے ہیں. پاکستان میں دینی سیاسی جماعتوں کی طاقت تو ہے، جیسے جمعیت علماء اسلام ایک بڑی طاقت ہے، اسٹریٹ پاور ہے، بہت پاور ہے. جماعت اسلامی بھی کئی جگہوں پر بہت طاقتور اسٹریٹ پاور ہے. اور تحریک لبیک پاکستان یہ بھی بہت بڑی سیاسی دینی اسٹریٹ پاور ہے. اتنی بڑی تعداد میں یہ نکلتے ہیں کہ لاکھوں کا سیاسی جماعتیں کال کرتی رہتی ہیں، اپنے ورکروں کو بلاتی رہتی ہیں، چیختی رہتی ہیں، پیسہ خرچ کرتی ہیں، بریانی کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کو لانے کے لیے. سرکاری طور پر ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تب بھی 50,000 60,000 کے جلسے سے زیادہ، جلوس سے زیادہ، بہت زیادہ اگر ہوا، ورنہ تو 20 25 15 پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب جے یو آئی اب کال کرتی ہے، جماعت اسلامی کرتی ہے اور پھر تحریک لبیک کرتی ہے، تو ہم تو چند گھنٹوں میں لاکھوں افراد سڑکوں پہ دیکھتے ہیں. ابھی تحریک لبیک پہلے چھوڑیے، سعد رضوی صاحب یا ان کے والد صاحب جو تھے آپ کے خادم حسین رضوی صاحب، کیا بات ہے ان کی. ایسا دینی سیاسی لیڈر جو دین بھی جانتا ہو، سیاست بھی جانتا ہو، اور خوبصورت ذہن کے مالک تھے. اللہ نے ان کو ہم سے بلا لیا، جلدی جانا تو سپنے ہیں لیکن بہت جلدی بلا لیا، ابھی ان کو ہونا تھا. اب ان کے ہونہار بیٹے سعد رضوی، وہ بھی ماشاءاللہ بہت، لیکن باپ کی کیا بات تھی. ایک کال پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی سڑکیں بھر جاتی ہیں. ابھی دیکھیے تحریک لبیک جو ہے وہ آپ نے کال کی تو لاکھوں کا مجمع جمع ہو گیا، اور ابھی لمیٹڈ ایریا سے گئے ہیں، پورے پاکستان سے نہیں گئے. جب یہ پورے پاکستان سے کال دیتے ہیں تو ہمیں تو سندھ سے، کے پی کے سے، آپ کے گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، پنجاب سے، ہر طرف سے ہمیں ہجوم نظر آ رہا ہوتا ہے، عوامی سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے. میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن جو سچ ہے وہ حق ہے. لیکن الیکشن میں ان کو ہرا دیے جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا نظام الیکشن اتنا کرپٹ ہے کہ وہ ان کو آنے نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ جو اوپر مائی باپ بیٹھے میں بین الاقوامی طاقتیں، وہ نہیں چاہتی کہ دینی سیاسی جماعتیں، جے یو آئی، جماعت اسلامی یا تحریک کیونکہ پاکستان کا نظام الیکشن اتنا کرپٹ ہے کہ وہ ان کو آنے نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ جو اوپر مائی باپ بیٹھے میں بین الاقوامی طاقتیں، وہ نہیں چاہتی کہ دینی سیاسی جماعتیں، جے یو آئی، جماعت اسلامی یا تحریک لبیک اس ملک میں حکومت کرے، کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں ہوں گے. اور تحریک لبیک پہ تو خصوصی دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، غلام در غلام ہیں. ہم بھی ہیں، ان کی کیا بات ہے. اپنے ایک نبی کے کال پر، نبی کی حرمت کے لیے اپنی جانیں دینے کو تیار تھے. پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے جائز مطالبات پر، ان کے جلوس پر فائرنگ کی، ان کو مارا، تاکہ فرانس کے ساتھ جو عمران خان نے ایگریمنٹ کیا تھا تحریک لبیک سے، وہ پورا نہیں ہوا. اس کے لیے احتجاج کیا تو پی ٹی آئی کی حکومت نے 86 لاشیں گرا دی، 86 لاشیں، اور 200-300 افراد سے زیادہ
نقصان پہنچایا گیا، زخمی ہوئے، اپاہج ہوئے لوگ، تو انہوں نے تو قربانی بھی دی ہے، یہ قربانی دینے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ لیکن اس جماعت کو جو کہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت بن چکی ہے، اس کو اس کا رزلٹ میں، الیکشن میں رزلٹ نہیں ملتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک محب وطن جماعت ہے، پاکستان سے محبت کرتی ہے، پاکستان کے ان فوجیوں سے محبت کرتی ہے جو سیاچن میں اور سرکریک میں اور آپ کے فاٹا میں اور وزیرستان میں جانے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ محب وطن جماعت ہے، یہ غلاموں کے غلام ہیں اپنے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن مجاہد ہیں، مجاہد ہیں یہ۔ تو تحریک لبیک پاکستان کو موقع دینا چاہیے۔ اس کرپٹ الیکٹورل سسٹم جو لوگ اس پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نبی کے مت والے ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کا راستہ نہ توڑیں، روکیں۔ یہ پاکستان اگر قائم ہے تو اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اور میرے اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ ہم نے اور آپ نے تو پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تحریک لبیک اور پاکستان، جس کے بارے میں میں نے بات کی ہے، کہ ان کو موقع ملنا چاہیے الیکشن کا، اور فیئر ملنا چاہیے۔ یہ اسلام اور پاکستان کے سپاہی ہیں، یاد رکھیے گا، یہ نبی کے خادم ہیں پر بہت بڑے مجاہد ہیں۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک ایک عوامی طاقت ہے، ایک عوامی سمندر ہے، وہ اپنا احاطہ کرتے ہیں۔ آپ کی طاقت کو آسان نہ سمجھیں، لیکن وہ اپنے پاکستان کے لیے اپنی الیکشن میں ناکامی کے اوپر خاموش تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں۔ وہ بہت بڑی طاقت ہے پاکستان کی، جن کے پیچھے یقیناً یہ نبی کے عاشقین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہاں کے مالک ہیں، ان کی آشیرواد بھی ہوگی۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔